بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹر پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ یونیورسٹی آف دا پنجاب کا پیپر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یہ MCQ ٹیپ پر مبنی آپ لوگوں کا پیپر ہوتا ہے۔ BS 4 سیمسٹر کا یہ پیپر ہے اور یہ MCQs پر مبنی ہے، مگر اس کی تیاری میں آپ کو اس طرح کرواؤں گی کہ آپ کے MCQs بھی ہو جائے اور اگر آپ کے شارٹ کوشچن آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اٹیمپ ہو جائے۔ میں لاسٹ میں آپ کو اور پیپر بھی بتاؤں گی، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ MCQs کے ٹیب پر آپ کے جو ہے شارٹ کوشچن کس طرح پیپر میں آ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تفصیل بالرائے کی کتنی اقسام ہیں؟ 1 ہے، 2 ہے یا 4 ہے؟ تو تفصیل بالرائے کی 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہے اور اس کے کیا نام ہے؟ تفصیل بالرائے محمود یعنی مقبول اور تفصیل بالرائے مذموم یعنی غیر مقبول۔ بیوہ کی عدت کی مدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ حکم قرآن پاک کی آیات سورۃ البقرہ 233 میں موجود ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ اس میں سے صحیح آپشن ہے یہ دونوں۔ حدیث کے مطابق ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث صحیح بخاری۔ رضاعت کی مدت کتنی ہے؟ رضاعت کی مدت 2 سال ہے اور رضاعت کے لفظی معنی ہے دودھ پلانے، تو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہے اور یہ حکم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 233 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیات کی روشنی میں رضاعت کی مدت 2 سال ہے اور اس مدت کے دوران دودھ پلانے سے رضاعی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ معرفت القرآن کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ مولانا مفتی محمد شفیق نے تحریر کیا ہے۔ یہ تحریر ان کی تفصیل پر مبنی ہے اور یہ تفصیل انہوں نے سادہ فہم الفاظ میں لکھی ہے تاکہ عوام الناس کو قرآن پاک کی تفصیل سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن پاک کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو قرآن پاک متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن آ رہی ہوگی کیونکہ قرآن پاک کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں پر اس کا صحیح آنسر جو ہے متقی کے لیے ہے۔ اب یہ میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں بھی بتاؤں گی، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کوشچن دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس میں مومن بھی ٹھیک ہے اور عام انسانوں کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا، تو اس میں سے پھر یہ اس کا صحیح آنسر پھر کیوں ہے؟ تو یہ میں آپ کو قرآن پاک کی آیات مبارکہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا یہ صحیح آنسر یہ والا کیوں ہے، تاکہ آپ لوگوں کی جو غلط فہمی ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ پاک عام طور پر تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن پاک میں سے ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، اگر وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہاں پر متقی لوگوں کو اس لیے مخاطب کیا گیا ہے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِکَ الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیات نمبر 2۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ متقی لوگوں کے معنی ہے پرہیزگاری کرنے کے ہیں، تو یہاں پر اس لیے یہ MCQs آپ کا ٹھیک ہے۔ حلال اور حرام کو جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کی صفات بیان کی ہیں؟ وہ صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں حلال اور حرام پر علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس MCQs پر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے
کیونکہ کہیں بکس پر 2 لکھی ہوئی ہیں اور کہیں پر 3 لکھی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے بک سے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ وحی کی ویسے زیادہ تر وحی کی 2 اقسام بکس پر لکھی ہوتی ہے، وحی جلی یعنی قرآن پاک اور وحی خفی یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری وحی ہے وہ وحی بغیر واسطہ یعنی براہ راست وحی۔ اصول تفسیر کے موضوع پر شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام لکھیں تو ان کی کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر۔ ربا کے لفظی معنی ہے بڑھانا یا زیادتی کرنا یا اضافہ کرنے کے ہیں۔ قرآن پاک میں ربا کی ممانعت ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے تو دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے کوئی پروجیکٹ کریٹ کرنا ہے PDF فائل میں تو آپ تب بھی دیے گئے نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔